والصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، درس حدیث کے اس مقدس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چند حدیثیں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مولا کریم اس حدیث سنانے کو اور سننے کو قبول فرمائے. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انصر اخاک ظالما او مظلوما. تم تمہارے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم رہے یا مظلوم رہے. یعنی تمہارا مومن بھائی مظلوم ہے مدد کرو، ظالم ہے تب بھی مدد کرو. فقال رجل یا رسول اللہ. یہ شخص عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ، انصرہ اذا کان مظلوما. اگر وہ مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کروں گا. یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہی چاہیے. مظلوم کا حق چھین لیا گیا، مظلوم کو ستایا گیا. افرائیت ان کان ظالما. ذرا آپ ہی بتائیے، اگر کوئی ظالم ہے تو ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ظالم کی مدد کرنے والا خود ایک ظالم ہے، اور سرکار آپ کہتے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عرض کرنے لگے: ان کان ظالما کیف انصر. اگر وہ ظالم ہے تو میں اس کی مدد کیسے کر سکوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تحجزه او تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصر. تو اس کو ظلم کرنے سے روک لے، یہی اس کی مدد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ درس دے رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ مومنوں کو ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے. اگر مومن ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو انہیں ایسی قوت حاصل ہو جائے گی کہ غیروں کے سامنے کبھی رسوائی کا موقع ہی نہیں آئے گا. مگر ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو توڑنے، ایک دوسرے کو نقصان میں پھنسانے کے پیچھے رہیں گے تو دوسری قومیں آگے بڑھ جائیں گی، ہماری قوم پیچھے رہ جائے گی. تو آج معاملہ ایسا ہی ہے. دیگر قومیں آگے بڑھ رہی ہیں مگر مسلمان پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے تناصر کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، اس تعلیم کو ہم بھول بیٹھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولكن كونوا عباد اللہ اخوانا. اے مومنو ایک دوسرے کا بغض و کینہ دل میں نہ رکھو، دوسروں سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر چہرہ پھیر کر نہ جائے، مگر تم رہو تو اللہ کے بندے اخواناً بھائی بھائی بن کر رہو. تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ہر حال میں مدد کرو. وہ مظلوم ہے تب بھی مدد کرو، وہ ظالم ہے تب بھی مدد کرو. مظلوم کون ہے؟ جس پہ ظلم کیا گیا. مظلوم یقیناً اس کی مدد کرنا ہی چاہیے، اور اس کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو حق چھین لیا گیا دوبارہ وہ حق لے کر اس کو پہنچایا جائے. یہ ہے مظلوم کی مدد. تو ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ واقعی دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ایک ظالم کی مدد کرو. ظالم تو مجرم ہے، گنہگار ہے، اس کی ہم کیسے مدد کریں گے؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرو، حکم سر آنکھوں پر ہے، ہم ضرور مظلوم کی مدد کریں گے، مگر آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو. آپ کی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، مگر ہمارے دماغوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں. ہماری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے کہ ظالم کو مارو، ظالم کو بھگاؤ، ظالم کی سپورٹ نہ کرو، ظالم کی مدد نہ کرو. مگر آپ کہتے ہیں کہ ظالمن انصر اخاک ظالمن، تیرے بھائی کی مدد کر، تیرا بھائی ظالم ہو تب بھی مدد کر. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکیمانہ انداز میں سمجھا رہے ہیں. ہمارے نبی کا انداز بڑا حکیمانہ انداز. حکیم کا معنی حکمت والا، مگر ہمارے اس وطن میں حکیم اسے کہتے ہیں جو دوائیں دیتا ہے، علاج کرتا ہے، اسے حکیم صاحب. تو اگر یونانی دوا دے تو اس کا نام حکیم صاحب، انگریزی دوا دے تو اس کا نام ہے ڈاکٹر صاحب. مگر حکیم عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں حکیم حکمت والے کو، سمجھدار کو، دانشور کو کہتے ہیں. تو ہمارے حضور سراپا حکمت کا سر چشمہ، حضور کی ایک ایک بات میں حکمت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا مومن بھائی ظلم کر رہا ہے، جا کے اسے روک دو ظلم کرنے سے. کہو کہ ظلم مت کرو، یہ غلطی ہے، یہ مت کرو. تمہارے روکنے کی وجہ سے وہ رک گیا تو وہ جرم سے بچ گیا، برائی سے بچ گیا، عذاب سے بچ گیا، تب تو تم نے اس کی مدد ہی تو کی نا. یہی ہے ظالم کی مدد کرنے کا طریقہ. تو چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ یوم القیامہ. کوئی بندہ کسی بندے کی دنیا میں عیب پوشی کرتا ہے تو ضرور اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے گا. عیب کو چھپانا، عیب سے کون خالی ہے؟ اگر کسی کا عیب، کسی کی کمی یا خامی ہم پہ ظاہر ہو گئی تو اسے لوگوں میں عام نہ کریں، ٹمکی نہ بجائیں، دیکھو ویسا ہے ویسا ہے، بلکہ اس کی غلطی پہ پردہ ڈال کر اس کی عیب پوشی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا ہے پروردگار. تو عیبوں کو چھپانا اللہ کو پسند ہے. لہٰذا جو کسی بھی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اس کا اسے انعام ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں. بشر خطا کے لیے ہے، خطا بشر کے لیے. اور مقولہ مشہور ہے الانسان مرکب،
بین الخطأ والنسیان، ہر انسان کے اندر دو چیزیں ملی ہوئی ہیں اور انسان ان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ پہلی چیز غلطی کرنا، دوسری چیز بھول جانا۔ تو کون غلطی نہیں کرتا؟ غلطی ہم سے بھی ہوتی۔ تو کسی کی غلطی نظر آئے تو اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ اگر تم کسی کی پردہ پوشی کر دو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا کہ میدان محشر میں جب کہ اولین و آخرین ہوں گے ان کے سامنے تمہارے عیب ظاہر نہیں ہوں۔ قیامت کے دن عیب ظاہر ہونے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ ہمارا پاؤں خود کہہ دے گا کہ یہ مجرم مجھے لے کر یہ غلط کام کے لیے گیا، اور ہاتھ کہے گا کہ یہ شخص مجھے غلط کام میں اس طرح استعمال کیا۔ تو جب ہاتھ پیر بات کریں گے اور ان کی باتوں کو لوگ سنیں گے تو اب عیبوں کو چھپا دینے کی بات کہاں سے آتی ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم، پروردگار کہتا ہے کہ آج ہم ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے بات ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، وہ جو بھی کرتے تھے، جو بھی کماتے تھے، اس کی صحیح صحیح گواہی ان کے پیر دیں۔ تو ہاتھ پیر جب گواہی دیں گے تو عیب کیسے چھپے گا؟ مگر پروردگار اگر چھپانا چاہے تو مولا کریم جسم کے اعضاء کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو عیب پوشی بہت بڑی نیکی۔ کسی کا عیب نظر آئے تو اسے پوشیدہ رکھو۔ مگر بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ کسی میں عیب ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ اس میں عیب لگا کر اسے بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ لڑکا روزانہ آپ کے پاس آتا ہے جاتا ہے، اسے میں اپنی بیٹی دے کر میرا داماد بنانا چاہتا ہوں، تو آپ بولیے اس کے اندر کیا کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے در ظاہر عیب نمی بینم، در باطن غیب نمی دانم۔ ظاہر میں کوئی عیب تو مجھے نظر نہیں آتا، باطن کا غیب، ظاہر میں کوئی عیب مجھے نظر نہیں آتا، باطن کا غیب وہ تو مجھے علم ہی نہیں ہے، یعنی اندر کیسا ہے بتا نہیں سکتا میں۔ ظاہر میں جہاں تک میں دیکھتا ہوں اس کے اندر کوئی خامی نہیں۔ تو بزرگوں کی باتوں میں بھی بڑی حکمت تھی۔ چلیے ایک اور حدیث سن لیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا كان في حفظ اللہ ما دام علیہ منہ خرقہ، جو بھی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑے پہنا دے، کسا ثوبا کپڑا پہنا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ ایسا کرم کرتا ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب تک اس غریب کے بدن پہ کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہے گا تب تک یہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ اللہ کی طرف سے حفاظت مل جائے، پولیس کی طرف سے حفاظت مل جائے، پروٹیکشن مل جائے تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ اللہ کی ہی طرف سے حفاظت ملے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کپڑے خیرات کریں۔ جب کسی ایسے مسلمان کو جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں یا وہ اپنی حالت کو چھپا کر قمیص پہنے بغیر کوئی چادر لپیٹ کے آ جاتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسے کپڑوں کی ضرورت ہے، تو کپڑا خرید کر یا کپڑا خرید کر سلوا کر اسے دے دیں۔
تو یہاں بتایا گیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کپڑے دیتا ہے وہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ یہ کپڑا انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے، جبکہ جانور کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ بکرا کپڑا پہنے یا نہ پہنے اس کے اندر کوئی خامی بھی نظر نہیں آتی، مگر انسان کا حال ایسا نہیں۔ تو انسان کی بنیادی ضرورت روٹی ہے، تو روٹی کے ساتھ کپڑا بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ کبھی آدمی کھائے بغیر 4-5 دن بھی رہ جاتا ہے، مگر کپڑوں کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ کپڑے کے بغیر نکل جاؤ باہر تو نکلے گا نہیں نکلے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو لباس ہے، یہ کپڑا جو ہے، یہ غذا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ستر پوشی یہ غذا سے بڑھ کر درجہ رکھتی ہے، تو اسی کا نام ہے تہذیب۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تہذیب سکھائی۔ کہاں تھے لوگ؟ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال تھا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔